بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کی آندھی چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، پوری دنیا میں ان تمام تشہیری ایجنسیوں کا نشانہ اسلام ہے اور مسلمان ہے، اور اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر بھر چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں، اور بہت سے معصوم لوگ اس نفرت کا شکار ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ہم لوگوں کے بچپن اور اس کے بعد کے حالات یہ تھے کہ ٹرینوں میں جب کوئی نمازی مسلمان سفر کرتا تھا اور نماز کا وقت آتا تھا اور وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا تو بڑی محبت سے لوگ اسے جگہ دیتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے اور اسے بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن اب صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ اب ٹرینوں میں، بس اڈوں پر، ایئرپورٹ پر نماز پڑھنا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے جیسا ہو گیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا خطرہ بنا رہتا ہے کہ کس طرف سے کوئی آئے اور حملہ کر دے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ماحول اس قدر بدل چکا ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا۔ جھوٹ اس قدر بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اتنی کوششیں ہو چکی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں کہ لوگ بدگمان ہو گئے، بدظن ہو گئے، ان کے دلوں میں نفرت بھر دی گئی ہے اس پروپیگنڈے کے ذریعے۔ اور پروپیگنڈے کا اپنی جگہ پر اثر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ جھوٹ
اتنی مرتبہ بولو، اتنی مرتبہ بولو، اتنی مرتبہ بولو کہ لوگ اس کے سچ ہونے پر یقین کر لیں۔ یہی ہو رہا ہے، کثرت سے جھوٹ بول کر کے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا، اور پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دینے کا یہ طریقہ، یہ کچھ ہمارے ہی زمانے کا نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں ان کے مخالفین نے اس حربے کا استعمال کیا ہے۔ آج میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ان پروپیگنڈوں کا جو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا گیا، مکی زندگی میں بھی کیا گیا اور مدنی زندگی میں بھی کیا گیا۔ مکی زندگی میں تو صرف آپ کی تعلیمات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن مدنی زندگی میں تو آپ کی ذات کو العیاذ باللہ نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے جب مکہ کے اندر دعوت کا کام شروع کیا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اور پھر حج کا موسم آیا جس میں عرب کے مختلف قبائل مکہ آتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، مہینوں وہاں قیام کرتے تھے۔ مکہ والوں کو یہ تشویش ہوئی کہ جب یہ لوگ باہر سے آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی اپنی دعوت لے کر جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہو جائیں۔ آپ کی اس دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے، لوگ آپ کی بات نہ سنیں، ایسا ماحول تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ ہوا۔ مشورہ اچھے کام کے لیے بھی ہوتا ہے اور برے کام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اچھے کام کے لیے مشورہ اللہ کو پسند ہے اور برے کام کے لیے مشورہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کو جوڑنے کے لیے مشورہ اللہ کو پسند ہے، آپس میں توڑ اور افتراق اور انتشار اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے مشورہ کرنا اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ مشورہ ہوا، مکہ کے بڑے بڑے سردار مشورے میں بیٹھے، اور ان کا جو سب سے بوڑھا سردار تھا، تجربے کار سردار تھا اور سب سے مالدار شخص تھا، اس زمانے میں بھی مالداروں کو آگے بڑھا کر کام نکالا جاتا تھا، آج بھی ایسے موقع پر مالداروں کو ہی آگے بڑھا کر کے کام نکالا جاتا ہے۔ ولید ابن مغیرہ جو مکہ کا بڑا سردار تھا، رئیس تھا، مالدار تھا، صاحب اولاد تھا، اس کو سردار بنایا گیا، اس کو امیر مشورہ بنایا گیا۔ لوگوں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی کہ حج کا موسم آ رہا ہے، عرب کے مختلف قبائل مکہ آئیں گے اور محمد اپنی دعوت لے کر کے ان کے پاس جائیں گے، ہم ایسا کچھ کیا کریں کہ اولاً تو لوگ ان کی بات کو نہ سنیں، اور اگر سنتے ہیں تو ان کی بات کا اثر نہ لیں، وہ اتنے بدگمان ہو جائیں ان سے۔ تو اس نے کہا تمہارے دلوں میں جو بات ہے پہلے تم وہ بتاؤ، میں آخر میں مشورہ دوں گا۔ کسی نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ محمد
جو کلام پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ جادو کیا ہوتا ہے جو لوگ آئیں گے وہ جانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، تمہاری یہ بات نہیں چلے گی۔ دوسرے نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد کاہن ہے، شیطانوں سے کچھ باتیں سیکھ کر اور اس میں کچھ ملا کر کے باتیں کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں چلے گا، کہانت کیا ہوتی ہے عرب کے لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے۔ کسی نے کہا ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد خود شاعر ہے۔ اس نے کہا یہ بات تو اور نہیں چلے گی، شعر و شاعری تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، بچہ بچہ شعر کہتا ہے اور سمجھتا ہے، عربوں کے چرواہے بھی شعر کہنے میں ماہر ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ محمد کا کلام سنیں گے تو وہ یہ کیسے مانیں گے کہ محمد شاعر ہے؟ یہ بات بھی تمہاری نہیں چلے گی۔ سب نے کہا جب یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، تو اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں۔ قرآن اس موقع کی منظر کشی کرتا ہے۔ وہ سردار تھا، اور ایسی مجلسوں میں سردار کس طرح بیٹھتا ہے سینہ تان کے، اسی طرح وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے ناٹک شروع کیا، ناٹک ایسا شروع کیا کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ بہت زیادہ غور و فکر کر رہا ہے اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ اس کی بیٹھک کی حالت سے ظاہر ہو کہ ہمارا سردار اس سلسلے میں بڑا فکر مند ہے اور ہمارا بڑا خیر خواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی، اِنَّهُ فَكَّرَ، اس نے غور کیا، وَقَدَّرَ، اور اندازہ لگایا، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہلاک ہو جائے کیسا اندازہ لگایا، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ پھر ایک اچٹتی سی نظر مجمع پر ڈالی، یوں سر اٹھا کر کے سب کو دیکھا، پھر پیٹھ گھمائی اور تکبر کیا، اور آخر میں اس نے کہا دیکھو کوئی بات چلنے والی نہیں ہے، ہاں اگر تم کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو ایک زبان ہو کر کے آنے والوں سے یہ کہو کہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے وہ ایسا جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ بس ایک بات طے ہو گئی کہ جو لوگ آئیں گے ہم میں سے ہر شخص ان سے یہی کہے گا کہ محمد جادوگر ہے، اور وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ جادو ہے۔ یہ پروپیگنڈا اور اس سلسلے میں یہ مشورہ کہ اسلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے والوں کے سامنے کس طرح بدنام کرنا ہے، یہ سازش کی گئی، یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو پروپیگنڈا مکی دور سے ہی شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پروپیگنڈے کی یہ آندھی رکی اور تھمی نہیں، یہاں تو اور زیادہ شدت سے پروپیگنڈے کا یہ بازار گرم ہوا۔ وہاں تو صرف مکہ کے قریش تھے،
مکہ کے مشرکین تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد یہودی قبائل تھے، اور یہودیوں کی فطرت سے ساری دنیا واقف تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور بہت سے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، کتنے نبیوں کو قتل کر ڈالا، کتنے نبیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو ان کی فطرت تھی، ان کی عادت تھی۔ اپنی اس فطرت اور اپنی اس عادت سے وہ یہودی باز آنے والے کہاں تھے؟ اور دوسری طرف منافقین کا بھی ایک گروہ تیار ہو گیا، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق انصار مدینہ کے بڑے قبیلے خزرج سے تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے بھیڑتے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ دشمنی اور عداوت ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف ان یہودی مکار چالاکوں کی وجہ سے بالکل جم گئی تھی۔ جیسے آج کی دنیا میں ہے، جو ممالک ہتھیار بناتے ہیں وہ ہتھیار کی منڈی اور اس کا بازار بھی تلاش کرتے ہیں، اور جب تک دنیا میں جنگیں نہیں ہوں گی، لڑائیاں نہیں ہوں گی، ان کے بنائے ہوئے بم، ان کے بنائے ہوئے لڑاکا ہوائی جہاز انہیں کون خریدے گا؟ اس لیے وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، ملکوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، ان کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک کو ہتھیار بھی بیچتے ہیں۔ ان کی تجارت اس طرح چل رہی ہے۔ یہی حال مدینے کے یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں کا کوئی قبیلہ خزرج کے ساتھ ہو گیا، ان کے ساتھ ہمدردی کا دم بھرتا تھا، انہیں قرض دیتا تھا، موقع پر انہیں ہتھیار فراہم کرتا تھا، اور یہودیوں کا دوسرا قبیلے اوس کا حلیف بن گیا، وہ اس طرح ان کی مدد کرتے تھے، اور دونوں جانب سے جھگڑوں کو ہوا دی جاتی تھی، یہ آگ بھڑکائی جاتی تھی، اور ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا، اور مقصد اس کے پیچھے ایک طرف تو اپنی تجارت کو بڑھانا تھا، اور دوسری طرف ان کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اگر ان دونوں قبیلوں میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا تو یہ ایک طاقت بن جائیں گے مدینے میں، پھر اس طاقت کے سامنے ہمارا زور اور ہمارا بس نہیں چلے گا۔ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ انہیں آپس میں لڑا بھیڑا کر رکھو۔ وہ لڑاتے بھیڑاتے رہتے تھے، لیکن آخر میں آ کر کے یہ دونوں قبیلے انتہائی شکستگی کی حالت میں آ گئے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ دونوں قبیلے مل کر اپنا ایک سردار منتخب کر لیں، اور اس طرح آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا۔ سب لوگوں کی نظر حضرت کہہ رہا ہوں الیاذ باللہ عبداللہ ابن ابی منافق پر پڑی، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسی کو ہم سردار بنا لیں گے۔ اس کے لیے تاج بنایا جانے لگا، پوری تیاری ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مدینے پہنچا، اور مدینے کے لوگ مکہ گئے، اوس کے لوگ بھی گئے، خزرج کے لوگ بھی گئے، پھر بیعت عقبہ ہوئی اولا،
اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اسلام مدینے میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی مدینے میں بھیجے، اسلام کی دعوت دونوں قبیلوں میں پھیلی، اور یہ دونوں قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مکہ کے مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب سب کی نگاہوں کا مرکز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بن گئی، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی دونوں قبیلوں کا بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا، وہ تاج دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کے سر پر اس تاج کو سجانے کا موقع نہیں آیا۔ بس یہی کہ ایک اقتدار اسے ملنے والا تھا وہ نہیں مل سکا، وہ دونوں قبیلوں کا متفقہ سردار بننے والا تھا، نہیں بن سکا۔ اس کے دل میں نفاق بھر دیا اس چیز نے، اور وہ اسلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن بن گیا۔ اور پھر اس کے جو ہمنوا تھے، جو ٹولی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی چلی گئی۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 4 سے 5 سال تک مدینے کے یہودیوں نے، مکہ کے مشرکین نے اور منافقین نے، ان تینوں گروہوں نے مل کر کے کھل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بزور شمشیر شکست دینے کی کوشش کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بدر کا معرکہ پیش آیا، وحد کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا، لیکن ہر جگہ منہ کی کھانی پڑی۔ یہ سمجھ گئے کہ اب اسلام کو اور مسلمانوں کو بزور شمشیر نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ سمجھ گئے کہ اسلام مال و دولت کی طاقت سے نہیں پھیل رہا ہے، اسلام افرادی قوت کے نتیجے میں نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ اسلام تو اپنی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں رچتا بستا جا رہا ہے، اور ان اخلاقی تعلیمات کا سب سے بڑا مرکز ذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ایک طرح سے گویا ان تینوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اب نشانہ بنایا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اور آپ سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ اور پھر ایک موقع ہاتھ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، آپ ہی کی زیر تربیت وہ بڑھے پلے جوان ہوئے تھے۔ آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا۔ شروع میں حضرت زینب راضی نہیں تھی اس نکاح پر، نہ ان کے بھائی عبداللہ اس نکاح پر رضامند تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کچھ فیصلہ کر لے تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو اس کا اختیار نہیں ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کے اس فیصلے سے سرتابی کرے، انکار کرے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نکاح ہو گیا، لیکن میاں بیوی کے مزاج میں مطابقت نہیں تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ پر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، اور حضرت زینب قبیلے قریش کی خاتون تھی، ان کے مزاج میں بھی کچھ تیزی تھی، جس کی وجہ سے حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے چلے گئے، نباہ کی کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ تو پھر حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اب یہ طلاق حضرت زینب کے لیے بڑی صدمے کی چیز تھی۔ اولاً تو وہ اس نکاح سے راضی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہ نکاح کر لیا اور راضی ہو گئی۔ پھر یہ طلاق کا داغ ان کے دامن پر لگ گیا، ان کی دل شکستگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دل شکنی سے ان کو بچانے کے لیے خود اپنا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ یہی نکاح منافقین کے لیے پرو پیگنڈے کا ایک بڑا ہتھیار بن گیا، اور وہ اس طرح کہ اس زمانے میں جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، جسے متبنہ کہا جاتا ہے، وہ حقیقی بیٹوں جیسے سمجھے جاتے تھے۔ یعنی جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، وہ بہو ہوتی تھی، بہو سے نکاح جائز نہیں تھا، اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں تھا۔ ایک طرف تو اللہ اس رسم بد کو ختم کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف حضرت زینب کی جو دل شکنی ہوئی تھی ان کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ بس منافقین کو پروپیگنڈے کا ایک ہتھیار مل گیا۔ ارے محمد کو دیکھو، اس نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ جب یہ بات چلائی گئی تو پھر اس پروپیگنڈے کو اور زیادہ اس میں رنگ بھرنے کے لیے طرح طرح کی ایسی باتیں کہی گئی کہ العیاذ باللہ آج بھی اس دور کے منافقین نے جو باتیں کہی تھیں اور پروپیگنڈا پھیلایا تھا، اس کا بہت کچھ اثر ہماری تفسیری کتابوں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت زینب بہت خوبصورت تھی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی نظر ان پر پڑ گئی اور آپ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئے۔ جب زید کو معلوم ہوا کہ آپ کو یہ پسند ہیں تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا، آپ کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں اور آپ سے دور ہو جائیں۔ منافقین نے یہ پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا۔ اس پروپیگنڈے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، اللہ نے فرمایا کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور انہوں نے طلاق دے دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اللہ نے اس نکاح کرنے کی نسبت اپنی طرف کی، ہم نے یہ نکاح کیا ہے۔
لِكَيْ لَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مسلمانوں پر تنگی نہ رہ جائے ان بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جنہیں وہ منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ اس طرح اس پروپیگنڈے کا خاتمہ ہوا۔ لیکن منافقین کہاں بیٹھنے والے تھے؟ وہ تو ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ بدر میں تو شریک نہیں ہوئے، کیونکہ بدر میں تو بہت سے مسلمان بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، نہتھے 313 صحابیوں کو لے کر نکلے تھے۔ لیکن وحد کا موقع آیا جب مکہ کے لوگ چڑھ کر مدینے پر آ گئے، تب تو آپ کو افراد کی ضرورت تھی۔ کل ملا کر کے 1000 آدمی تیار ہوئے، ان میں 300 یہ منافقین تھے۔ جب یہ لشکر مدینے سے نکلا وحد کی جانب تو یہ راستے سے واپس ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم اپنی جان بلا وجہ کیوں ضائع کریں۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، لڑائی کا حوصلہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمان خندق میں گھرے ہوئے تھے اور عرب کا متحدہ لشکر پورے مدینے کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھا اور گھیرے ہوئے تھا، یہ بہانہ بنا کر کے ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی ہے نہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں، واپس آ گئے اور جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں بھی خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بات قرآن میں بیان کی ہے، یہ کوشش کرتے تھے۔ ہاں، جب ایسا انہیں نظر آتا تھا کہ کوئی ایسا سفر ہے آپ کا جس میں لڑائی بھیڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، تو ساتھ میں ہو لیتے تھے۔ اور یہ موقع انہیں پہلی مرتبہ ملا غزوہ مریسی میں۔ غزوہ مریسی میں ان کو یہ موقع ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ جو ہے مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے تحقیق کی، خبر کی صداقت ہو گئی تو آپ نے سفر کیا، اور اس سفر میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا۔ اس سفر میں 2 واقعے پیش آئے اور دونوں سے منافقین نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ غزوے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں اسلامی لشکر نے قیام کر رکھا تھا۔ پانی لینے کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا دونوں نے آگے بڑھا دیا۔ مہاجر نے آواز دی اے مہاجرین، اور انصاری نے آواز دی اے انصار۔ دونوں طرف سے لوگ آ گئے اور پورا خطرہ یہ اس کا ہو گیا کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اس کی اطلاع ملی، آپ تشریف لے آئے اور دونوں کو سمجھا کر الگ کیا، اور یہ جھگڑا اس طرح ختم ہوا۔ بس عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا اس وقت لشکر میں، اس کو موقع مل گیا انصار کو بھڑکانے کا، قبائلی عصبیت کو زندہ کرنے کا۔
پورا موقع اس کو ملا، اس نے انصار مدینہ کو بھڑکانا شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھو ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا تازہ کرو، اور جب وہ خوب موٹا تازہ ہو جائے تو وہ تمہیں کو کاٹنے لگے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جب مکہ سے آئے تھے بے سر و سامان تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تم نے ان کی مدد کی، ان کو گھر دیا، ان کو پناہ دی، اور اب یہ تمہیں ہی آنکھ دکھا رہے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج یہ تمہیں آنکھ نہ دکھاتے۔ اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اب مدینہ واپس جانے کے بعد ہم ان مہاجرین کو جو کچھ دیتے تھے اب نہیں دیں گے، جو کچھ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے نہیں دیں گے، جو چندہ دیتے تھے اب وہ چندہ نہیں دیں گے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں جو باعزت ہے وہ اس کو نکال باہر کرے گا جو ذلیل ہے۔ باعزت سے مراد اس کو اپنی ذات اس نے لی، اور ذلیل سے مراد اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لیا۔ ایک صحابی تھے، ابھی عمر میں چھوٹے تھے، حضرت زید ابن ارقم، انہوں نے یہ بات سن لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چچا سے کہہ دی، اور ان کے چچا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، اور اس منافق کو معلوم ہو گیا کہ میری یہ کہی ہوئی باتیں دربار رسالت تک پہنچ گئی۔ پھر آیا اور چاپلوسی کرنے لگا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، اور انصار مدینہ بھی آپ سے یہ درخواست کرنے لگے کہ زید ابن ارقم بچہ ہے، سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور وہ بات آپ تک پہنچ گئی، عبداللہ ابن ابی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا عمر اس کا کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں۔ لیکن یہ چرچا ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا۔ فرمایا ہم الذین یقولون لئن رجعنا ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں جو باعزت ہے وہ ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ ایک موقع تو یہ ملا، اس سے بڑا موقع یہ ملا کہ یہی لشکر واپسی میں ایک جگہ ٹھہرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضروریات کے لیے دور تشریف لے گئیں۔ ایک ہار پہنے ہوئے تھی، وہ ہار گر گیا، اس ہار کو تلاش کرنے میں ان کو دیر لگی، اور اتنے میں لشکر کی روانگی کا وقت ہو گیا، اور جس ہودج میں وہ سوار ہوتی تھی لوگ اس کو اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھتے تھے۔ وہ لوگ آئے، حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، جسم ہلکا پھلکا تھا، ان لوگوں نے اٹھا کر کے ہودج کو اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا، اور ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس میں موجود نہیں ہے۔ لشکر روانہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ لشکر کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔
یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی کہ جب میرے نہ ہونے کا پتہ چلے گا کہ تو لوگ واپس آئیں گے۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے، وہ پیچھے سے جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، پہچان لیا اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ وہ بیدار ہوئیں تو انہوں نے اپنا اونٹ لا کر بٹھا دیا، ان پر سوار کروایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے دوپہر کے وقت لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ بس منافقین کو موقع مل گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت باندھ دی حضرت صفوان کے ساتھ۔ ایسا پروپیگنڈا کیا کہ پورے مدینے میں آگ لگ گئی۔ منافقین تو منافقین، بعض مخلص ایمان والے بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عورتوں میں حضرت حمنہ بنت جہش، مردوں میں شاعر اسلام حضرت حسان اور حضرت مصطح، یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور وہی باتیں کہنے لگے جو منافقین جس کا پروپیگنڈا مدینے میں کر رہے ہیں۔ ایک مہینے تک پورے مدینے کے اندر اس کا چرچا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، مشورہ کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مشورہ کر رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، کبھی حضرت اسامہ سے مشورہ کر رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک مہینہ گزر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے خبر ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ سفر سے واپس ہونے کے بعد وہ بیمار ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ ضروریات سے فراغت کے لیے باہر نکلی اور حضرت مصطح جو منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے تھے، ان کی ماں ام مصطح کے ساتھ باہر گئی۔ ام مصطح کا پاؤں چادر میں پھنسا اور وہ گری تو انہوں نے کہا مصطح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا مصطح یہ مہاجرین میں سے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، ان کو تم ایسی بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی شاید تم کو معلوم نہیں کہ منافقین نے تمہارے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار میرا بدقسمت بیٹا مصطح بھی ہو گیا ہے۔ وہ بھی منافقین کی آواز میں آواز ملا کر وہی کہتا ہے جو منافقین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے تو حواس جاتے رہے، میں اب تک بے خبر تھی ان ساری باتوں سے۔ ہاں یہ محسوس کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ میرے ساتھ اس غزوے سے پہلے ہوتا تھا اب اس میں فرق آ گیا ہے۔ آپ سرسری طور سے کمرے میں آتے ہیں اور میری خیریت پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ لگاؤ اور محبت کا وہ اظہار جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، وہ گرمی اس میں نہیں ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتی تھی کسی وجہ سے ہوگا۔ لیکن جب یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی۔ میں گھر آئی اور جب آپ تشریف لائے تو میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی درخواست کی، آپ نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ میں اپنے مائکے چلی آئی اور آ کر اپنے باپ سے کہا، اپنی ماں سے کہا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں اڑائی جاتی رہی اور آپ دونوں خاموش رہے، آپ دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ماں باپ نے تسلی دی کہ بیٹی تم جیسی عورتوں کے حاسدین ہوا کرتے ہیں اور ایسی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں، بہت جلد یہ معاملہ دب جائے گا اور تمہاری پاک دامنی ثابت ہو جائے گی۔
وہ فرماتی ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر پہنچ کر میرا حال یہ ہو گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے گھر تشریف لائے، مجھے بلایا، میرے ماں باپ کو بلایا، اور یہ کہا کہ عائشہ اگر تم سے ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی ہو تو توبہ کر لو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ جواب دو، لیکن وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں نے ہی جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں تک ایک بات پہنچی، سنتے سنتے آپ لوگوں نے اس بات کو مان لیا اور یقین کر لیا۔ اگر آج میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور اللہ میرا جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے جبکہ میرا اللہ جانتا ہے یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا۔ اس لیے میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں میں وہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس میں اللہ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے میں ایک کنارے ہو گئی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور خوشی سے دمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت میں قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ میری ماں نے کہا عائشہ اٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے ناز و انداز دکھائے اور کہا میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں، انہوں نے تو وہ بات مان لی تھی جو لوگوں نے کہی تھی، میں تو اپنے اس پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری براءت میں اپنی کتاب میں آیتیں نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں نازل فرمائی۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی یہ چلتا رہا ہے۔ یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا پروپیگنڈا۔ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس پروپیگنڈا کو ختم کر دیں تو یہ ختم نہیں ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں یہ پروپیگنڈا ہوتا رہے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بس وہی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور وہ تمام اخلاقی تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ہماری یہی اخلاقی حالت، ہمارا یہی اخلاق سارے پروپیگنڈے کی ہوا نکال دے گا۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بہت غصہ والا ہوتا ہے، مسلمان خوفناک ہوتا ہے، اس کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اور آپ اگر اسلام کی انہی تعلیمات کو
غمخواری کی تعلیمات کو، ہمدردی کی تعلیمات کو اپنا لیں اور ہمدردی اور غمخواری کے ہم مظاہرے کریں، ہر ایک کے ساتھ ہم ہمدردی کریں، غمخواری کریں، ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہو جائیں۔ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اسے ہم اپنی مصیبت سمجھیں، کسی کے اوپر کوئی دکھ آئے ہم اسے اپنا دکھ سمجھیں اور اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ جب ہماری یہ تصویر دنیا کے سامنے آئے گی تو یہ سارے پروپیگنڈے ہوا میں بکھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔